اللہ کے خزانوں سے منوانا آ جائے، ماننا آ جائے، اللہ سے باتیں کرو، اللہ تو کر دے۔ اللہ تیرے لیے کون سی دے؟ اللہ میں بے بس ہوں نا، تو بے بس نہیں۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک تسبیح بتائی ہوئی ہے، جو بندہ یہ تسبیح صبح شام پڑھے گا، میں نے اس کے کوئی کام اٹکتے نہیں دیکھے، اس کو بھٹکتے نہیں دیکھا، اس کو ذلیل نہیں دیکھا، اس کو خوار نہیں دیکھا، اس کو رسوا نہیں دیکھا، اس کو پریشان نہیں دیکھا، اس کو مایوس نہیں دیکھا، اس کو الجھنوں میں نہیں دیکھا، اس کو برباد نہیں دیکھا، اگر برباد ہے تو شاد دیکھا، مایوس ہے تو خوشحال دیکھا، مقروض ہے تو ہرا بھرا دیکھا، مریض ہے تو صحت مند دیکھا، بھٹکا ہوا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کی راہیں پاتے دیکھا، گناہوں میں الجھا ہوا لتھڑا ہوا ہے تو ولایت کے تاج سجتے سجاتے دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تصویر بتائی تھی، میں نے کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی غم میں، کسی بھی دکھ میں میں نے دیکھا، میں نے اس مشکل اور پریشانی میں اس بندے کو سلجھتے دیکھا، الجھتے نہیں دیکھا، اور بندشوں اور حالات سے نکلتے دیکھا اس بندے کو۔ وہ ایک تسبیح تھی، وہ صرف ایک تسبیح تھی، وہ تسبیح تھی یا اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں۔ آپ کو یاد ہے؟ بس صرف ایک تسبیح۔ ایسے ڈوبے ایسے ٹوٹے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ڈوبتا کہتے ہے مجھے کوئی بچا لے، اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی؟ اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی؟ قل هو اللہ احد 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 اللہ الصمد۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، جو صمد ہے، صمد صاد میم اور دال، اور احد الف ہا اور دال، وہ بھی تین۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، تین فرشتے فوراً اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر چوتھا آنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ابھی تیرا وقت نہیں، تیری ضرورت نہیں، چوتھا اسرائیل۔ یہ جو لفظ صمد ہے یہ عمر بڑھاتا ہے، یہ وقت بڑھاتا ہے، یہ دولت بڑھاتا ہے، یہ عزت بڑھاتا ہے، یہ طاقت اور شعور بڑھاتا ہے، یہ احساس اور ادراک بڑھاتا ہے، یہ زندگی کے دن رات کی روشنیاں بڑھاتا ہے اور کرنیں بڑھاتا ہے۔ یہ صمد وہ لفظ ہے جو زندگی کے دن رات بڑھاتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، فیض اور کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ لفظ، یہ وہ لفظ ہے۔ تین فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بڑے فرشتے، یہ تین فرشتے جب صمد پڑھتا ہے اللہ الصمد، اے اللہ صمد کو بھیج دے، اللہ الصمد، اے اللہ صمد کو بھیج دے۔ صمد سے مراد وہ تین فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اے اللہ صمد کو بھیج دے۔ وہ تینوں فرشتے آ کے کہتے ہیں میرے رب کی محبتوں میں سے محبت چاہتا ہے، دولتوں میں سے دولتیں چاہتا ہے، تاجوں میں سے تاج چاہتا ہے، اقتداروں میں سے اقتدار چاہتا ہے، شان و شوکت میں سے شان و شوکت چاہتا ہے، ملک مال چاہتا ہے، صحت حکومت چاہتا ہے، اقتدار رحمت چاہتا ہے۔ بول چاہتا کیا ہے؟ دو تسبیح اگر آج اولاد ہے، کیا خیال ہے میری نسلیں بے اولاد رہیں، میری نسلیں وارث نہ رہیں، اور ان کے وارث اور ان کی پگیں کسی اور کے سر پہ بندھوائی جائیں۔ دو تسبیح سورۃ اخلاص، بے اولادوں کے لیے، بے اولادوں کے لیے، اور ان ہستیوں کو ہدیہ کریں جن کی انبیاء کون؟ حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی روحوں کو ہدیہ کریں، اور یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں، یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں۔ یہ ہمارا جو ختم خواجگان ہے، یہ ابھی ہمارا ختم خواجگان، یہ یہی تو ہے آپ جو پڑھتے ہیں، یہ ذکر خاص جسے ختم خواجگان کہتے ہیں، یہ پڑھ کے ہم اپنے شجرہ کے تمام اولیاء صلحاء، اہل آل رسول، اہل البیت، ان کی ہدیہ کرتے ہیں، پھر ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں، الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اگلا پیکج، جو بندہ نا حیا چاہتا ہو، حیا دل کے اندر آخری درجے کا، ایمان کی اعلیٰ سطح، حیا کی اعلیٰ سطح، اور تقوی کی اعلیٰ سطح، طہارت کی اعلیٰ قسم، اعلیٰ درجے کا چاہتا ہو، وہ دو تسبیح پڑھ کے حضرت عثمان ذی النورین کی روح کو ہدیہ کرے۔ جو نیٹ کی غلاظتوں، خباثتوں، نجاستوں سے نکلنا چاہتے ہیں، عمل کے اوپر کچھ عرصہ مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی۔ اگلی سال اولاد کے مسائل کے لیے، اولاد
اولاد کے مسائل. ایک تو میں نے کہا نا کہ جن کی اولاد نہ ہوتی ہو، ایک ہے جن کی اولاد ہو گئی ہے، بے روی کا شکار ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو وہ اولاد کے مسائل کے لیے 2 تسبیح پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں اور ان سے عرض کریں کہ سرکار ان کو سمجھائیں، اگر انسان کے بچے نہیں مانتے تو پھر درے سے سمجھائیں. تجربے ہیں، بڑے تجربے ہیں. اولاد کے لیے پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں. اور بتاؤں، گھر کے جھگڑے، گھر کی الجھنیں، گھر کی ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر 2 تسبیح صبح شام، 2 تسبیح صبح شام سورۃ اخلاص کی. یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کی کیا مصیبت، کسی کی کیا الجھن، کسی کی کیا تکلیف. آپ میں سے جو جس مثلا کسی کی بے اولادی ہے تو وہ بے اولادی والی 200 پڑھ لیں. کسی کی اولاد ہے لیکن اولاد کے اندر نافرمانی ہے تو وہ یہ پڑھ لیں. کوئی ایمان، حیا، اخلاق اور بہت زیادہ تقوی چاہتا ہے تو وہ یہ 200 دفعہ پڑھ کے حضرت عثمان والا عمل کر لے. اور کسی کے گھر میں سکون، زندگی میں چین، اور میاں بیوی بہن بھائی آپس میں محبت چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، 200 دفعہ پڑھ کے وہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ اور کملی والے کی بارگاہ کی خدمت میں پیش کرے، پھر گھر میں سکون اور چین، گھر میں سکون اور چین. اور بھی ہے کہ دیکھ میرے پاس مالدار بننے کے لیے 3 انبیاء، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور مالدار بھی تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور کنگ بھی تھے، اور خزانوں کے مالک بھی تھے. ایک داؤد، ایک سلیمان اور ایک یوسف صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 انبیاء تھے. 2 تسبیح اخلاص کی پڑھ کے ان انبیاء کی روحوں کو ہدیہ دیا کہ مولا تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو ان کو دے سکتا ہے، ہمیں نہیں دے سکتا، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے. اچھا اگر بظاہر ملتا نظر نہ آئے، چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے. کیوں؟ رب کا بھیجا ہوا میسج، ہر میسج ریسیو میسج. میرے اللہ کا ہر میسج ریسیو میسج ہے. میرا اللہ کا کوئی میسج ڈیلیٹ میسج نہیں ہے. میرا اللہ کی ہر دعا قبول پہنچتی ہے. یا میرا رب قبولیت کا اسی وقت نظام مقام دکھاتے ہیں، یا پھر نسلوں کو تمنگری دے کے دکھاتے ہیں کہ میرے بندے تو مایوس ہو گیا تھا. کیوں؟ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ تجھے آخرت کا کنگ بناؤں، تو دنیا کا کنگ بننا چاہتا تھا. میں تجھے آخرت کا بادشاہ بناتا ہوں، اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے تو یہ میرے پاس نظام ہے. اور ایک میری درخواست ہے، جو بندہ یہ حسرت کرتا ہے اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی. یہ اگلا پیکیج ہے. اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی. ساس تھی، سسر تھے، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا، کوئی گستاخی، بے ادبی ہو گئی. بڑوں کی استاد تھے، محسن تھے، پیر و مرشد تھے، یا میرا کوئی صاحب کمال، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا جو کرنا تھا. ان کے کچھ حقوق ہیں، کچھ کمیاں ہو گئی، کچھ گستاخیاں ہو گئی، کچھ یہ چیزیں ہو گئی. تو ایسے شخص کو چاہیے وہ 2 تسبیح صبح شام یا دن میں 1 دفعہ سورۃ قل هو اللہ کی پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے. اور بڑا ہدیہ بتاؤ، شاہ یاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں. فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی؟ بڑی دعا فرمائیں. تو فرمایا پوری امت کے لیے بیٹھ کے رو اور پوری امت کی مغفرت کی دعا میں. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 2 تسبیح اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پوری امت کو دے، پھر اما ابا کو دے، پھر ساس سسر کو، یا اپنی بیوی کوئی عزیز کسی کو دیں. پہلے پوری امت کو دیں. آج کی بات، میرے پاس ایک صحابہ مجھ سے کہنے لگے جی میں نے، آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا. نہیں، بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا. میں نے کہا ابھی تک دولت مند نہیں ہوئے، دولت مند نہیں ہوئے. ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہنے لگے جی ہو گیا دولت مند. میرے مدینے والے کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے. اللہ میں دولت مند ہو گیا. کیا پایا اس آیت سے؟ رزق پایا؟ کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کاروبار. ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سابق وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے بہت ہے، بہت ہیں ان کے پاس. اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات.
مجھے اجازت حق کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئے ٹینکر پھٹا اور میری گاڑی موم ہو گئی، کوئی طاقت تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا۔ الیکشن کے دوران میری کارنر میٹنگ تھی، جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں، یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم تھا اور وہ پھٹ گیا۔ سورۃ توبہ کی آخری دو آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے۔ کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی، شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی۔ ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا، کہر کوجی ہے، کوجا، پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل کو کیا پتا کوجا کسے کہتے ہیں؟ ایک کوجا تو بیا کہر کوجا، کہر کوجا، او میں کہر کوجی، تو جو آدمی رات ہے جو پاگل کیا گیا ہو تو گئی، اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں، اس کی بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹوں کی میجی میں سے ایک تعویذ نکلا، یا وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا، اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا۔ بندہ کیا تھی گئے گالا تھی، پاگل تھی، کوئی خدا دا نام مان، اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں، جس کے پاس آئے گا۔ جب اس تعویذ کو کھولا، وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا تھا۔ محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے، اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تاثیر بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے، تابع نہیں کرنا، کبھی یار بنانا ہے، دوست بن گئے۔ اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھا کہ یا اللہ جو جن نیک ہے وہ میرے دوست بن جائیں، وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے، اور جنات کی محبت میں دیوانے اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے، اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لائق حاضری حضوری، دن رات۔ مجھے ایک بہت بڑے ذمہ دار فرد نے بتایا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ میاں والی کے نہایت غریب گھرانے سے تعلق تھا، داؤد خیل کے تھے، اور فیصلہ آباد میں ان کی ایک ہمشیرہ تھی، انہوں نے یہ لقد جاءکم رسول ان کا بہت زیادہ پڑھا، اللہ نے تمنگری کی انتہا کر دی۔ شیخ ابوبکر شبلی تشریف لائے، ایک بندہ محدث کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو گئے، استقبال کیا اور پیشانی پر بوسہ دی۔ شاگرد کہنے لگے حضرت یہ تو کچھ دیوانے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب جواب سنیں ذرا غور سے، جواب سنیں۔ پر میں نے اپنے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں ایسا ہی دیکھا۔ یہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کھڑے ہوئے، حضور نے استقبال کیا، عزت سے بٹھایا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بارگاہ میں اس بندے کا استقبال، اس کی وجہ کیا؟ کہا 40 سال سے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ یہ آیت پڑھتا ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد۔ 40 سال ہو گئے ہیں میری بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں یہ استقبال بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ وقار بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ مقام بھی ہے۔ اس تھیلی پہ روزانہ 1 تسبیح یا 11 تسبیح پر گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے، سوالی بن کے کیا پڑھنا ہے؟ یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا لطیف ہو، یا لطیف ہو یا لطیف ہو، یا لطیف ہو۔ 1 تسبیح پڑھنی ہے یا 11 تسبیحاں، اس کو زندگی بھر پڑھنا نہ چھوڑیے گا، زندگی بھر پڑھنا نہ چھوڑیے گا۔
बस इस थैली में ऐसा करना है, इस थैली में रोजाना पढ़े, सारे घर के अफराद पढ़े, घर पे कोई एक फर्द पढ़ ले, वुजू पे वुजू, हर हालत में नापाकी में भी पढ़ सकते हैं, बावजूद अच्छी बात है। और उसके बाद इसको देखते हुए पढ़ना है। बाद बात इसमें माश की दाल है, उसमें घुन लग जाता है, उसके प्लेट में फैला के धूप लगवा ले, और इसकी एक चुटकी ऐसे लेनी। ये मैंने एक चुटकी ली है, ये देखिए, ये मैंने एक चुटकी ली है, एक चुटकी ली है, ऐसी एक चुटकी लेनी है, एक चुटकी। और या लतीफो या वदूद को पढ़ते हुए तवे के ऊपर इस चुटकी को डालना है और इसको जलाना है, इस तसव्वुर के साथ कि काली दुनिया, काले लोग, काले रोग जल गए, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, लाइलाज बीमारियां, आदत बद, इल्लत, किल्लत, जिल्लत जल गई। कोई भी चीज है बीमारी की शक्ल में है, जादू की शक्ल में है, किसी नशे की शक्ल में है, किसी आदत बद की शक्ल में है, किसी इल्लत की शक्ल में है, किसी घरेलू मुश्किलें, मसाइल, झगड़े, मियां बीवी की नफरतें, औलाद की परेशानियां, उनकी बंदिशें, जिंदगी की कोई उलझन है, बस ऐसे 3 उंगलियों की चुटकी छोटी सी उठानी है। ये मैंने उठाई है, 3 उंगलियों की चुटकी छोटी सी, और उसको तवे पे डालना है, और जब तक जलता रहे इसको देख के पढ़ते रहना है, या लतीफो या वदूद। ये चुटकी, ये चुटकी, ये डालनी तवे के ऊपर रोजाना चुटकी। और अगर इसको आपने चाहना है कि चलाएं तो फिर 2 उंगलियों की चुटकी उठाएं, 3 उंगलियों की चुटकी उठाएं। आपको 3 उंगलियों की चुटकी इसलिए बताई है कि आपको उठाने पे ज्यादा लगेगा, लेकिन 2 उंगलियों की चुटकी मेरा मतलूब है। मैंने दोनों तरीके बताए हैं। जो मैं करवाना चाहता हूं वो 1-2 उंगलियों की चुटकी है, 3 उंगलियों की चुटकी नहीं है। ये 2 उंगलियों की चुटकी में ज्यादा आएगा, थोड़ा आएगा, और 3 उंगलियों की चुटकी में ज्यादा आएगा। चुंडी की चुंडी इसमें ज्यादा आएगा। 2 का उठाना है और तवे पे डाल के जलाना है, पर एक शफकत करनी है। जॉइंट फैमिली में अगर जलाएंगे कहेंगे जादू कर रहा है, हालांकि ये चीजें सदियों से नस्लों की, बुजुर्गों की, औलिया की, अल्लाह वालों की आजमूदा है, ये चीजें नस्लों से आजमूदा है। मेरा दिल ये है कि इसे ज्यादा अरसा चलाएं। और बाज़ औक़ात घरों में होता है कि वो समझते शायद जादू कर रहा है। अगर खुदा ना खास्ता आप अपने घर नहीं जला सकते, आपका कोई अजीज प्यारा आपकी तरफ से दूसरे घर में जला दे, ये तवे पे जलाना है, उसको खुरच लेना है। उस तवे पे रोटी भी पका सकते हैं, क्या हर्ज है? बल्कि उस तवे पे रोटी पके तो अच्छी रहेगी, चीजें जल गई, उस राख को खुरच के फेंक दें, उस राख को, और राख बचेगी नहीं, थोड़ी सी होगी। और रोजाना इस पे एक तस्बीह क्या पढ़नी है? इस थैली को देखते हुए एक तस्बीह पढ़नी है या 11 तस्बीहें पढ़नी है। ये फज़ाइल दुरूद शरीफ सफ़ा नंबर 30 पे और फिर 31 पे मैं एक चीज अर्ज करता हूं। हजरत बशीर ने अर्ज किया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा ना, मैं भी बाज़ औक़ात भूल जाता हूं, मैं भी आइंदा इस्लाह करूंगा। हम क्या करते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद को पूरा खोल के पढ़ा करें। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दरूद है, पूरा खोल के पढ़ा करें, अजमत से पढ़ा करें। तो फज़ाइल दुरूद शरीफ के सफ़ा नंबर 31 में पढ़ रहा हूं। हजरत बशीर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है, बस इरशाद फरमाइए कि किस तरह आप पर दरूद पढ़ा करें। खुद अल्लाह के हबीब से पूछ रहे, कौन? गुलामान मुस्तफा, सहाबा रसूल, कि आका हम फिर आप पे दरूद किस तरह पढ़ा करें? कि अल्लाह ने भी हुक्म फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब सुनिए जरा गौर से, सुनिए जरा गौर से। हुजूर ने सकूत फरमाया, आपने खामोशी फरमाया, यहां तक कि हम तमन्ना करने लगे कि वो शख्स सवाल ही ना करता। हुजूर इतना खामोश हो गए आका कि यहां तक कि हम तमन्ना करने लगे कि शायद उसने कोई गलत सवाल किया या क्या किया, हम सवाल ही ना करते। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, फिर हुजूर ने, अब मेरी तरफ देखें जरा गौर से, दुरूद पाक पढ़ रहा हूं। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया कहा करो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। और इसको यूं भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं ये दरूद पाक पढ़ा करूं। अल्लाह ने सारी दुनिया के बेटे, रिस्क, नेमतें, नस्लों की सादतें इन 2 मुबारक बोलों में रखे हैं।
اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں، صرف 2 لفظ ہیں بس۔ اللہ نے انجیر کی قسم اٹھائی ہے، والتین، قسم ہے مجھے انجیر کی۔ انسان نہ اپنی زندگی کی ابتدا میں انتہا ہو جائے تو شاید پھر قسم اٹھائے۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، قسم اٹھائی۔ فقہا، محدثین، صالحین، اولیاء جن پہ اللہ نے اپنے روحانی علوم کھولے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے جس عمل کی برکت سے، یہ وہ آیت ہے جس آیت کی برکت سے اللہ بیٹے دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے، میں عمل ابھی کرواؤں گا، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے کرنے سے کبھی ہاتھ خالی نہیں ہوتے، کبھی جھولیاں خالی نہیں ہوتی۔ بس جھولیاں خالی سے مراد اولادیں، رزق، دولتیں، نعمتیں۔ ہاتھ خالی ہونے سے مراد کبھی یہ ہاتھ منگتا نہیں رہے گا، سدا اس کی جھولیاں بھی بھرے رہیں گے، ہاتھ بھی بھرے رہیں گے، رزق بھی بھرا رہے گا۔ یہ بہت بڑا طاقتور عمل ہے۔ صدیوں پہلے میرے پاس اس کی ایک تاریخ ہے، ایک درویش یہ عمل کرواتے تھے اور لوگ دور دور سے ان کے پاس جاتے تھے۔ فلاں چاند کی تاریخ میں ایک درویش نے والتین والزیتون کا عمل کروانا ہے، دنیا دور دور سے جاتی تھی اور اس عمل میں شامل ہوتی تھی، اور جو عمل میں شامل ہوتا تھا وہ اپنی وصیتوں میں لکھتا تھا یا وصیتیں کرتا تھا یا جاتے ہوئے کہتا تھا، بیٹا کبھی پریشان نہ ہونا، میں فلاں درویش کے ہاں والتین والزیتون کا عمل کر کے آیا ہوں، اللہ تمہیں پالتا بھی رہے گا، دیتا بھی رہے گا، رزق بھی، نعمتیں بھی، بیٹے بھی، انشاءاللہ۔ وہ وصیتیں کرتا تھا باقاعدہ۔ اتنا طاقتور یہ عمل ہے، اور یہ 2 خزانے ہیں، اس کی مٹھیاں کبھی خالی نہیں رہتی، اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ پر سکون ہو کر اپنی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے گود میں سامنے رکھیں گے، مٹھیوں کا رخ آسمان کی طرف ہوگا، آسمان کی طرف رکھیں گے، انگلیوں کا رخ، مٹھیاں بند ہوں گی اور آسمان کی طرف ہوگا۔ جیسے دعا کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف ہوتے ہیں کھلے، اس طرح دعا کے یہ بند ہاتھ آسمان کی طرف ہوگا۔ میں نے آپ کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، والتین والزیتون، پھر انگوٹھا کھول دینا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر دوسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر تیسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر چوتھی انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر 5ویں انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے 6ٹھی انگلی، 7ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں۔ ٹھیک ہے، یاد ہو گیا؟ اب مٹھیاں بند کریں، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ مٹھیاں بند کریں اور میرے ساتھ پڑھتے رہیں، والتین والزیتون، 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 والتین والزیتون۔ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا کھول دیں، اب پھر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والزیتون۔ انگلی کھول دیں شہادت کی، پھر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ تیسری انگلی کھول دیں، پڑھیں پھر، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ 10ویں انگلی کھول دیں۔ اب دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں جیسے دعا کرتے ہیں، اور ذرا اونچا لے جائیں۔ حدیث میں ثابت ہے میرے آقا نے بعض دعائیں ایسے مانگی ہیں کہ بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں، بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں۔ اوپر لے جا کر، سر سے بھی اوپر ہاتھ لے جا کر، سر جھکا کر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین، گڑ گڑا کے پڑھیں، والزیتون،
والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون، وجدان سے پڑھیں، والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون۔ اب ان ہتھیلیوں میں دونوں ہاتھوں میں پھونک ماریں اپنی اب اس کو پورے بدن پہ پھیریں، اپنی نسلوں کا تصور کریں، اپنے گھر والوں کا تصور کریں، ساری امت کا تصور کریں، پورے بدن پر اس کو پھیریں۔ اللہ اکبر، کیا مبارک ہے آپ کو، کیا سعادت ہے آپ کو، کیا برکت ہے آپ کو۔ آپ نے وہ عمل کیا، درویش کرواتے تھے سال میں ایک دفعہ، اور منزلیں مارتے مارتے لوگ اس عمل کو کرنے جاتے تھے، اور جاتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہوئے وصیت نصیحہ کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو تسلیاں دیتے تھے کہ دیکھو خیال کرنا، تم پریشان نہ ہونا، ہم نے والتین والزیتون کا عمل کیا ہے، اللہ غیب سے کھلائے گا، پلائے گا، رزق، وسعت، اولاد، نعمتیں انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے خزانوں سے منوانا آ جائے، ماننا آ جائے، اللہ سے باتیں کرو، اللہ تو کر دے۔ اللہ تیرے لیے کون سی دیر ہے؟ اللہ میں بے بس ہوں نا، تو بے بس نہیں۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک تسبیح بتائی ہوئی ہے، جو بندہ یہ تسبیح صبح شام پڑھے گا، میں نے اس کے کوئی کام اٹکتے نہیں دیکھے، اس کو بھٹکتے نہیں دیکھا، اس کو ذلیل نہیں دیکھا، اس کو خوار نہیں دیکھا، اس کو رسوا نہیں دیکھا، اس کو پریشان نہیں دیکھا، اس کو مایوس نہیں دیکھا، اس کو الجھنوں میں نہیں دیکھا، اس کو برباد نہیں دیکھا، اگر برباد ہے تو شاد دیکھا، مایوس ہے تو خوشحال دیکھا، مقروض ہے تو ہرا بھرا دیکھا، مریض ہے تو صحت مند دیکھا، بھٹکا ہوا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کی راہیں پاتے دیکھا، گناہوں میں الجھا ہوا لتھڑا ہوا ہے تو ولایت کے تاج سجتے سجاتے دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تسبیح بتائی تھی، میں نے کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی غم میں، کسی بھی دکھ میں میں نے دیکھا، میں نے اس مشکل اور پریشانی میں اس بندے کو سلجھتے دیکھا، الجھتے نہیں دیکھا، اور بندشوں اور حالات سے نکلتے دیکھا اس بندے کو۔ وہ ایک تسبیح تھی، وہ صرف ایک تسبیح تھی، وہ تسبیح تھی یا اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں۔ آپ کو یاد ہے؟ بس صرف ایک تسبیح، ایسے ڈوبے ایسے ٹوٹے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ٹوٹتا کہتے ہے مجھے کوئی بچا لے، اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی، اس وقت اس کی فریاد کیا ہو؟ قل هو اللہ احد 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 اللہ الصمد۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، جو صمد ہے، صمد صاد میم اور دال، اور احد الف ہا اور دال، وہ بھی تین۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، تین فرشتے فوراً اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر چوتھا آنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ابھی تیرا وقت نہیں، تیری ضرورت نہیں، چوتھا اسرائیل۔ یہ جو لفظ سمد ہے یہ عمر بڑھاتا ہے، یہ وقت بڑھاتا ہے، یہ دولت بڑھاتا ہے، یہ عزت بڑھاتا ہے، یہ طاقت اور شعور بڑھاتا ہے، یہ احساس اور ادراک بڑھاتا ہے، یہ زندگی کے دن رات کی روشنیاں بڑھاتا ہے اور کرنیں بڑھاتا ہے۔ یہ سمد وہ لفظ ہے جو زندگی کے دن رات بڑھاتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، فیض اور کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ لفظ، یہ وہ لفظ ہے۔ تین فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بڑے فرشتے، یہ تین فرشتے جب سمد پڑھتا ہے اللہ الصمد، اے اللہ سمد کو بھیج دے، اللہ الصمد، اے اللہ سمد کو بھیج دے۔ سمد سے مراد وہ تین فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اے اللہ سمد کو بھیج دے۔ اور تینوں فرشتے آ کے کہتے ہیں میرے رب کی محبتوں میں سے محبت چاہتا ہے، دولتوں میں سے دولتیں چاہتا ہے، تاجوں میں سے تاج چاہتا ہے، اقتداروں میں سے اقتدار چاہتا ہے، شان و شوکت میں سے شان و شوکت چاہتا ہے، ملک مال چاہتا ہے، صحت حکومت چاہتا ہے،
इक्तदार रहमत चाहता है, बोल चाहता क्या है। दो तस्बीह, अगर आज औलाद है, क्या ख्याल है मेरी नस्लें बे औलाद रहें, मेरी नस्लें वारिस न रहें, और उनके वारिस और उनकी पगें किसी और के सर पे बंधवाई जाएं। दो तस्बीह सूरत इखलास, बे औलादों के लिए, बे औलादों के लिए, और इन हस्तियों को हदिया करें जिनकी अंबिया कौन, हजरत ज़करिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी रूहों को हदिया करें। और ये रूहें दुआएं करती हैं, ये रूहें दुआएं करती हैं। ये हमारा जो खत्म खाजगान है, ये अभी हमारा खत्म खाजगान, ये यही तो है आप जो पढ़ते हैं, ये जिक्र खास जिसे खत्म खाजगान कहते हैं। ये पढ़ के हम अपने शजरा के तमाम औलिया सुलहा, आले रसूल, अहलुल बैत, इनकी हदिया करते हैं, फिर उनके वसीले से दुआएं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कबूल होती हैं। और अगला पैकेज, जो बंदा ना हया चाहता हो, हया दिल के अंदर आखिरी दर्जे का, ईमान की आला सतह, हया की आला सतह और तकवी की आला सतह, तहारत की आला किस्म, आला दर्जे का चाहता हो, वो दो तस्बीह पढ़ के हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन की रूह को हदिया करें। जो नेट की गिलाजतों, खबासतों, निजासतों से निकलना चाहते हैं, अमल के ऊपर कुछ अरसा मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें, मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें, मुस्तकिल मिजाजी। अगली साल औलाद के मसाइल के लिए, औलाद के मसाइल, एक तो मैंने कहा कि जिनकी औलाद न होती हो, एक है जिनकी औलाद हो गई है, बेरारवी का शिकार है, उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो औलाद के मसाइल के लिए दो तस्बीह पढ़ के हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की रूह को हदिया करें और उनसे अर्ज करें कि सरकार इनको समझाएं, अगर इंसान के बच्चे नहीं बनते तो फिर दुर्रे से समझाएं। तजर्बे हैं, बड़े तजर्बे हैं। औलाद के लिए पढ़ के हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की रूह को हदिया करें। और बताऊं, घर के झगड़े, घर की उलझने, घर की नाचाकियों को खत्म करने के लिए अगर दो तस्बीह सुबह शाम, दो तस्बीह सुबह शाम सूरत इखलास की, ये आपको इसलिए बता रहा हूं, किसी का क्या मसला, किसी का क्या मसला, किसी का क्या मसला, किसी की क्या मुसीबत, किसी की क्या उलझन, किसी की क्या तकलीफ, आप में से जो जिस मसलन किसी की बेऔलादी है तो वो बेऔलादी वाली 200 पढ़ लो, किसी की औलाद है लेकिन औलाद के अंदर नाफरमानी है तो वो ये पढ़ ले, कोई ईमान, हया, अखलाक और बहुत ज्यादा तकवा चाहता है तो वो ये 200 दफा पढ़ के हज़रत उस्मान वाला अमल कर ले, और किसी के घर में सुकून, जिंदगी में चैन, और मियाँ बीवी, बहन भाई आपस में मोहब्बत चाहता है, मोहब्बत चाहता है, 200 दफा पढ़ के वो हजरत अली, सैयदा फातिमा, हजरत आयशा और कमली वाले की बारगाह की खिदमत में पेश करे, फिर घर में सुकून और चैन, घर में सुकून और चैन। और भी है पैकेज एक मेरे पास, मालदार बनने के लिए 3 अंबिया, नबी भी थे, पैगंबर भी थे, रसूल भी थे, और मालदार भी थे, और बादशाह भी थे, और किंग भी थे, और खजानों के मालिक भी थे। एक दाऊद, एक सुलेमान और एक यूसुफ सलाम, ये 3 अंबिया थे। दो तस्बीह इखलास की पढ़ के इन अंबिया की रूहों को हदिया दिया कि मौला तू शहंशाह है, तू करीम है, तो इनको दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते, तेरे खजाने में कमी नहीं है। अच्छा, अगर बज़ाहिर मिलता नजर ना आए, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। क्यों? रब का भेजा हुआ मैसेज, हर मैसेज रिसीव मैसेज, मेरे अल्लाह का हर मैसेज रिसीव मैसेज है। मेरे अल्लाह का कोई मैसेज डिलीट मैसेज नहीं है। मेरे अल्लाह की हर दुआ कबूल पहुंचती है। या मेरा रब कबूलियत का उसी वक्त निजाम मकाम दिखाते हैं, या फिर नस्लों को तमंगरी दे के दिखाते हैं कि मेरे बंदे तो मायूस हो गया था। क्यों? मेरा जी ये चाहता था कि तुझे आखिरत का किंग बनाऊं, तो दुनिया का किंग बनना चाहता था। मैं तुझे आखिरत का बादशाह बनाता हूं, और आखिरत की बादशाह चाहता है तो ये मेरे पास निजाम है। और एक मेरी दरखास्त है, जो बंदा ये हसरत करता है अम्मा अब्बा की वो खिदमत ना हो सकी जो मैंने करनी थी, ये अगला पैकेज है। अम्मा अब्बा की वो खिदमत ना हो सकी जो मैंने करनी थी, सास थी, ससुर थे, मैं उनकी वो खिदमत न कर सका, कोई गुस्ताखी, बेअदबी हो गई। बड़ों के उस्ताद थे, मोहसिन थे, पीरो मुर्शिद थे, या मेरा कोई साहिब कमाल, मैं उनकी वो खिदमत न कर सका जो करना था। उनके कुछ हुकूक हैं, कुछ कमियां हो गई, कुछ गुस्ताखियां हो गई, कुछ ये चीजें हो गई, तो ऐसे शख्स को चाहिए वो 2 तस्बीह सुबह शाम या दिन में एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह की पढ़ के उनकी रूह को हदिया करता रहे, हदिया करता रहे, हदिया करता रहे, हदिया करता रहे। और बड़ा हदिया बताओ, शाह यास रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया, कहने लगा हजरत दुआ फरमाए। फरमाया छोटी दुआ करूं या बड़ी? बड़ी दुआ फरमाए। तो फरमाया पूरी उम्मत के लिए बैठ के रो और पूरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ में। तो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि 2 तस्बीह
اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پوری امت کو دے، پھر اماں ابا کو دے، پھر ساس سسر کو، یا اپنی بیوی کوئی عزیز کسی کو دیں، پہلے پوری امت کو دیں۔ آج کی بات، میرے پاس ایک صحابہ مجھ سے کہنے لگے جی میں نے آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا، نہیں بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا، میں نے کہا ابھی تک دولت مند نہیں ہوئے، دولت مند نہیں ہوئے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہنے لگے جی ہو گیا دولت مند۔ میرے مدینے والے کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے۔ اللہ میں دولت مند ہو گیا، کیا پایا اس آیت سے؟ رزق پایا، کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کاروبار۔ ان کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے سابق وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے کہ بہت ہے، بہت ہیں ان کے پاس، اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ مجھے اجازت ہے، کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئی ٹینکر پھٹا 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 اور میری گاڑی موم ہو گئی، کوئی طاقت تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا۔ الیکشن کے دوران میری کارنر میٹنگ تھی، جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں، یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم پھٹا اور وہ پھٹ گیا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے۔ اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے۔ کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی، شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی۔ ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا کہر کوجی ہے، کوجا، پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل کو کیا پتا کوجا کسے کہتے ہیں؟ ایک کوجا تو بیا کہر کوجا، کہر کوجا، او میں کہر کوجی تو جو آدھی رات ہے جو پاگل کیا گیا بہت ہو گئی۔ اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں، اس کی بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹوں کی مینجی میں سے ایک تعویذ نکلا، یا وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا۔ بندہ کیا تھی گئے گالا تھی، پاگل تھی، کوئی خدا دا نام مان، اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں جس کے پاس آئے گا۔ جب اس تعویذ کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا تھا۔ محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے، اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تاثیر بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے، تابع نہیں کرنا، کبھی یار بنانا ہے، دوست بن گئے۔ اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھا کہ یا اللہ جو جن نیک ہیں وہ میرے دوست بن جائیں، وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے، اور جنات کی محبت میں دیوانے اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے، اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لائق حاضری حضوری، دن رات۔ مجھے ایک بہت بڑے ذمہ دار فرد نے بتایا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں والی کے نہایت غریب گھرانے سے تعلق تھا، داؤد خیل کے تھے، اور فیصل آباد میں ان کی ایک ہمشیرہ تھی، انہوں نے یہ لقد جاءکم رسول ان کا بہت زیادہ پڑھا، اللہ نے تمنگری کی انتہا کر دی۔ شیخ ابوبکر شبلی تشریف لائے تو ایک بندہ محدث کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو گئے، استقبال کیا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ شاگرد کہنے لگے
حضرت یہ تو کچھ دیوانے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب جواب سنیں ذرا غور سے، جواب سنیں۔ پر میں نے اپنے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں ایسا ہی دیکھا۔ یہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کھڑے ہوئے، حضور نے استقبال کیا، عزت سے بٹھایا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بارگاہ میں اس بندے کا استقبال، اس کی وجہ کیا؟ کہا 40 سال سے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ آیت پڑھتا ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد۔ 40 سال ہو گئے ہیں میری بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں یہ استقبال بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ وقار بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ مقام بھی ہے۔ اس تھیلی پہ روزانہ 1 تسبیح یا 11 تسبیح پر گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے، سوالی بن کے کیا پڑھنا ہے؟ یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا لطیف ہو، یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو۔ 1 تسبیح پڑھنی ہے یا 11 تسبیحاں، اس کو زندگی بھر پڑھنا نہ چھوڑیے گا، زندگی بھر پڑھنا نہ چھوڑیے گا۔ بس اس تھیلی میں ایسا کرنا ہے، اس تھیلی میں روزانہ پڑھیں، سارے گھر کے افراد پڑھیں، گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے، وضو پہ وضو ہر حالت میں ناپاکی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، باوضو اچھی بات ہے، اور اس کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات اس میں ماش کی دال ہے، اس میں گھن لگ جاتا ہے، اس کو پلیٹ میں پھیلا کے دھوپ لگوا لیں، اور اس کی 1 چٹکی ایسے لینی، یہ میں نے 1 چٹکی لی ہے، یہ دیکھیے یہ میں نے 1 چٹکی لی ہے، 1 چٹکی لی ہے، ایسے 1 چٹکی لینی ہے، 1 چٹکی، اور یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھتے ہوئے توے کے اوپر اس چٹکی کو ڈالنا ہے اور اس کو جلانا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ جل گئے، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، لا علاج بیماریاں، عادات بد، علت، قلت، ذلت جل گئی۔ کوئی بھی چیز ہے بیماری کی شکل میں ہے، جادو کی شکل میں ہے، کسی نشے کی شکل میں ہے، کسی عادت بد کی شکل میں ہے، کسی علت کی شکل میں ہے، کسی گھریلو مشکلیں، مسائل، جھگڑے، میاں بیوی کی نفرتیں، اولاد کی پریشانیاں، ان کی بندشیں، زندگی کی کوئی الجھن ہے، بس ایسے 3 انگلیوں کی چٹکی چھوٹی سی اٹھانی ہے، یہ میں نے اٹھائی ہے، 3 انگلیوں کی چٹکی چھوٹی سی، اور اس کو توے پہ ڈالنا ہے، اور جب تک جلتا رہے اس کو دیکھ کے پڑھتے رہنا ہے، یا لطیف ہو یا ودود، یہ چٹکی، یہ چٹکی یہ ڈالنی توے کے اوپر روزانہ چٹکی۔ اور اگر اس کو آپ نے چاہنا ہے کہ چلائیں تو پھر 2 انگلیوں کی چٹکی اٹھائیں، 3 انگلیوں کی چٹکی نہ اٹھائیں۔ آپ کو 3 انگلیوں کی چٹکی اس لیے بتائی ہے کہ آپ کو اٹھانے پہ زیادہ لگے گا، لیکن 2 انگلیوں کی چٹکی میرا مطلوب ہے، میں نے دونوں طریقے بتائے ہیں، جو میں کروانا چاہتا ہوں وہ 2 انگلیوں کی چٹکی ہے، 3 انگلیوں کی چٹکی نہیں ہے، یہ 2 انگلیوں کی چٹکی میں زیادہ آئے گا، تھوڑا آئے گا، اور 3 انگلیوں کی چٹکی میں زیادہ آئے گا، چونڈی اس میں زیادہ آئے گا، 2 کا اٹھانا ہے اور توے پہ ڈال کے جلانا ہے، پر ایک شفقت کرنی ہے، جوائنٹ فیملی میں اگر جلائیں گے کہیں گے جادو کر رہا ہے، حالانکہ یہ چیزیں صدیوں سے نسلوں کی، بزرگوں کی، اولیاء کی، اللہ والوں کی آزمودہ ہیں، یہ چیزیں نسلوں سے آزمودہ ہیں۔ میرا دل یہ ہے کہ اسے زیادہ عرصہ چلائیں، اور بعض اوقات گھروں میں ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے شاید جادو کر رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ آپ اپنے گھر نہیں جلا سکتے، آپ کا کوئی عزیز پیارا آپ کی طرف سے دوسرے گھر میں جلا دے، یہ توے پہ جلانا ہے، اس کو کھرچ دینا ہے، اس توے پہ روٹی بھی پکا سکتے ہیں، کیا حرج ہے، بلکہ اس توے پہ روٹی پکے تو اچھی رہے گی، چیزیں جل گئی، اس راکھ کو کھرچ کے پھینک دیں، اس راکھ کو، اور راکھ بچے گی نہیں، تھوڑی سی ہوگی، اور روزانہ اس پہ 1 تسبیح کیا پڑھنی ہے، اس تھیلی کو دیکھتے ہوئے 1 تسبیح پڑھنی ہے یا 11 تسبیحاں پڑھنی ہے۔ یہ فضائل درود شریف صفحہ نمبر 30 پہ اور پھر 31 پہ میں ایک چیز عرض کرتا ہوں۔ حضرت بشیر نے عرض کیا رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا نا میں بھی بعض اوقات بھول جاتا ہوں، میں بھی آئندہ اصلاح کروں گا، ہم کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم درود کو پورا کھول کے پڑھا کریں، یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ہے، پورا کھول کے پڑھا کریں، عظمت سے پڑھا کریں۔ تو فضائل درود شریف کے صفحہ نمبر 31 میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت بشیر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے،
بس ارشاد فرمائیے کہ کس طرح آپ پر درود پڑھا کریں. خود اللہ کے حبیب سے پوچھ رہے. کون؟ غلامان مصطفیٰ، صحابہ رسول، کہ آقا ہم پھر آپ پہ درود کس طرح پڑھا کریں؟ کہ اللہ نے بھی حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اب سنیے ذرا غور سے، سنیے ذرا غور سے. حضور نے سکوت فرمایا، آپ نے خاموشی فرمایا، یہاں تک کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ وہ شخص سوال ہی نہ کرتا. حضور اتنا خاموش ہو گئے آقا کہ یہاں تک کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ شاید اس نے کوئی غلط سوال کیا یا کیا کیا، ہم سوال ہی نہ کرتے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا، اب میری طرف دیکھیں ذرا غور سے، وہ درود پاک پڑھ رہا ہوں. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرمایا یہ درود پاک پڑھا کرو. اللہ نے ساری دنیا کے بیٹے، رزق، نعمتیں، نسلوں کی سعادتیں ان دو مبارک بولوں میں رکھے ہیں. اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں. صرف دو لفظ ہیں بس. اللہ نے انجیر کی قسم اٹھائی ہے. والتین، قسم ہے مجھے انجیر کی. انسان نہ اپنی زندگی کی ابتدا میں انتہا ہو جائے تو شاید پھر قسم اٹھائے. اللہ نے قسم اٹھائی ہے. مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی. قسم اٹھائی. فقہا، محدثین، صالحین، اولیاء جن پہ اللہ نے اپنے روحانی علوم کھولے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے جس عمل کی برکت سے، یہ وہ آیت ہے جس آیت کی برکت سے اللہ بیٹے دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے. اور یہ وہ عمل ہے، میں عمل ابھی کرواؤں گا، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے کرنے سے کبھی ہاتھ خالی نہیں ہوتے، کبھی جھولیاں خالی نہیں ہوتی. بس جھولیاں خالی سے مراد اولادیں، رزق، دولتیں، نعمتیں. ہاتھ خالی ہونے سے مراد کبھی یہ ہاتھ منگتا نہیں رہے گا، سدا اس کی جھولیاں بھی بھرے رہیں گے، ہاتھ بھی بھرے رہیں گے، رزق بھی بھرا رہے گا. یہ بہت بڑا طاقتور عمل ہے. صدیوں پہلے میرے پاس اس کی ایک تاریخ ہے. ایک درویش یہ عمل کرواتے تھے اور لوگ دور دور سے ان کے پاس جاتے تھے. فلاں چاند کی تاریخ میں ایک درویش نے والتین والزیتون کا عمل کروانا ہے. دنیا دور دور سے جاتی تھی اور اس عمل میں شامل ہوتی تھی. اور جو عمل میں شامل ہوتا تھا وہ اپنی وصیتوں میں لکھتا تھا یا وصیتیں کرتا تھا یا جاتے ہوئے کہتا تھا بیٹا کبھی پریشان نہ ہونا، میں فلاں درویش کے ہاں والتین والزیتون کا عمل کر کے آیا ہوں. اللہ تمہیں پالتا بھی رہے گا، دیتا بھی رہے گا، رزق بھی، نعمتیں بھی، بیٹے بھی انشاءاللہ. وہ وصیتیں کرتا تھا باقاعدہ. اتنا طاقتور یہ عمل ہے. اور یہ دو خزانے ہیں، اس کی مٹھیاں کبھی خالی نہیں رہتی، اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے. آپ پر سکون ہو کر اپنی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے گود میں سامنے رکھیں گے. مٹھیوں کا رخ آسمان کی طرف ہوگا، آسمان کی طرف رکھیں گے. انگلیوں کا رخ، مٹھیاں بند ہوں گی اور آسمان کی طرف ہوگا. جیسے دعا کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف ہوتے ہیں کھلے، اس طرح دعا کے یہ بند ہاتھ آسمان کی طرف ہوگا. میں نے آپ کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. والتین والزیتون، پھر انگوٹھا کھول دینا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر دوسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر تیسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر چوتھی انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر پانچویں انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے چھٹی انگلی، ساتویں، آٹھویں، نویں اور 10ویں. ٹھیک ہے، یاد ہو گیا؟ اب مٹھیاں بند کریں اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں. مٹھیاں بند کریں اور میرے ساتھ پڑھتے رہیں والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون،
वत्तीन वज़ैतून, तौहीन वैसा। दाएं हाथ का अंगूठा खोल दे। अब फिर पढ़े वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून, वज़ैतून। उंगली खोल दें शहादत की। फिर पढ़े वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून, वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून, तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून। तीसरी उंगली खोल दे। पढ़े फिर वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून। 10वीं उंगली खोल दे। अब दोनों हाथों को दुआ के लिए उठाएं जैसे दुआ करते हैं और जरा ऊंचा ले जाएं। हदीस में साबित है मेरे आका ने बाज दुआएं ऐसे मांगी हैं कि बगल की सफेदियां नजर आई हैं, बगल की सफेदियां नजर आई हैं। ऊपर ले जाकर, सर से भी ऊपर हाथ ले जाकर, सर झुकाकर पढ़ें वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन, गिड़गिड़ा के पढ़ें वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून। विजदान से पढ़ें वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून। अब इन हथेलियों में दोनों हाथों में फूंक मारें अपनी। अब इसको पूरे बदन पे फेरें। अपनी नस्लों का तस्वर करें, अपने घर वालों का तस्वर करें, सारी उम्मत का तस्वर करें। पूरे बदन पर इसको फेरें। अल्लाहु अकबर। क्या मुबारक है आपको, क्या सादत है आपको, क्या बरकत है आपको। आपने वो अमल किया। दरवेश करवाते थे साल में एक दफा, और मंजिलें मारते मारते लोग इस अमल को करने जाते थे और जाते हुए, इस दुनिया से जाते हुए वसीयत नसीहा करते थे और अपने घर वालों को तसल्लियां देते थे कि देखो ख्याल करना, तुम परेशान न होना, हमने वत्तीन वज़ैतून का अमल किया है। अल्लाह गैब से खिलाएगा, पिलाएगा, रिस्क, वुसअत, औलाद, नेमतें इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाह के खजानों से मनवाना आ जाए, मानना आ जाए। अल्लाह से बातें करो, अल्लाह तो कर दे। अल्लाह तेरे लिए कौन सी देर है। अल्लाह मैं बेबस हूं ना, तू बेबस नहीं। आपको याद है मैंने एक तस्बीह बताई हुई है, जो बंदा ये तस्बीह सुबह शाम पढ़ेगा, मैंने उसके कोई काम अटकते नहीं देखे, उसको भटकते नहीं देखा, उसको जलील नहीं देखा, उसको खुआर नहीं देखा, उसको रुसवा नहीं देखा, उसको परेशान नहीं देखा, उसको मायूस नहीं देखा, उसको उलझनों में नहीं देखा, उसको बर्बाद नहीं देखा। अगर बर्बाद है तो शाद देखा, मायूस है तो खुशहाल देखा, मकरूज है तो हरा भरा देखा, मरीज है तो सेहतमंद देखा, भटका हुआ है तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की राहें पाते देखा, गुनाहों में उलझा हुआ लिथड़ा हुआ है तो विलायत के ताज सजते सजाते देखा। आपको याद होगा मैंने एक तस्वीर बताई थी, मैंने किसी भी मुश्किल में, किसी भी परेशानी में, किसी भी गम में, किसी भी दुख में मैंने देखा, मैंने उस मुश्किल और परेशानी में उस बंदे को सुलझते देखा, उलझते नहीं देखा, और बंदिशों और हालात से निकलते देखा उस बंदे को। वो एक तस्बीह थी, वो सिर्फ एक तस्बीह थी। वो तस्बीह थी, या अल्लाह मैं बेबस हूं, तो बेबस नहीं। आपको याद है? बस सिर्फ एक तस्बीह। ऐसे डूबे, ऐसे टूटे जैसे डूबते को तिनके का सहारा, डूबता कहते है मुझे कोई बचा ले। उस वक्त उसकी फरियाद क्या होगी, उस वक्त उसकी फरियाद क्या होगी। कुल हुवल्लाहु अहद, 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 अल्लाह समद। जब बंदा पढ़ता है ना अल्लाह समद, जो समद है, समद, स्वाद, मीम और दाल, और अहद अलिफ हा और दाल, वो भी तीन। जब बंदा पढ़ता है ना अल्लाह समद, 3 फरिश्ते फौरन उसी की तरफ मुतवज्जे होते हैं, और अगर चौथा आना चाहता है तो उसको कहते हैं अभी तेरा वक्त नहीं, तेरी जरूरत नहीं, चौथा इजराइल। ये जो लफ्ज समद है ये उम्र बढ़ाता है, ये वक्त बढ़ाता है,
یہ دولت بڑھاتا ہے، یہ عزت بڑھاتا ہے، یہ طاقت اور شعور بڑھاتا ہے، یہ احساس اور ادراک بڑھاتا ہے، یہ زندگی کے دن رات کی روشنیاں بڑھاتا ہے اور کرنیں بڑھاتا ہے۔ یہ سمد وہ لفظ ہے جو زندگی کے دن رات بڑھاتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، فیض اور کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ لفظ، یہ وہ لفظ ہے۔ 3 فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بڑے فرشتے، یہ 3 فرشتے جب سمد پڑھتا ہے اللہ الصمد، اے اللہ سمد کو بھیج دے، اللہ الصمد، اے اللہ سمد کو بھیج دے۔ سمد سے مراد وہ 3 فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اے اللہ سمد کو بھیج دے۔ وہ 3 فرشتے آ کے کہتے ہیں میرے رب کی محبتوں میں سے محبت چاہتا ہے، دولتوں میں سے دولتیں چاہتا ہے، تاجوں میں سے تاج چاہتا ہے، اقتداروں میں سے اقتدار چاہتا ہے، شان و شوکت میں سے شان و شوکت چاہتا ہے، ملک مال چاہتا ہے، صحت حکومت چاہتا ہے، اقتدار رحمت چاہتا ہے، بول چاہتا کیا ہے؟ 2 تسبیح اگر آج اولاد ہے، کیا خیال ہے میری نسلیں بے اولاد رہیں، میری نسلیں وارث نہ رہیں اور ان کے وارث اور ان کی پگیں کسی اور کے سر پہ بندوائی جائیں۔ 2 تسبیح سورت اخلاص بے اولادوں کے لیے، بے اولادوں کے لیے، اور ان ہستیوں کو ہدیہ کریں جن کی انبیاء اور حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی روحوں کو ہدیہ کریں۔ اور یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں، یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں۔ یہ ہمارا جو ختم خواجگان ہے، یہ ابھی ہمارا ختم خواجگان، یہ یہی تو ہے آپ جو پڑھتے ہیں، یہ ذکر خاص جسے ختم خواجگان کہتے ہیں۔ یہ پڑھ کے ہم اپنے شجرہ کے تمام اولیاء صلحاء، اہل آل رسول، اہل البیت، ان کی ہدیہ کرتے ہیں، پھر ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں، الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اگلا پیکج، جو بندہ نا حیا چاہتا ہو، حیا دل کے اندر آخری درجے کا، ایمان کی اعلیٰ سطح، حیا کی اعلیٰ سطح اور تقوی کی اعلیٰ سطح، طہارت کی اعلیٰ قسم، اعلیٰ درجے کا چاہتا ہو، وہ 2 تسبیح پڑھ کے حضرت عثمان ذی النورین کی روح کو ہدیہ کرے۔ جو نیٹ کی غلاظتوں، خباثتوں، نجاستوں سے نکلنا چاہتے ہیں، عمل کے اوپر کچھ عرصہ مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی۔ اگلی سال اولاد کے مسائل کے لیے، اولاد کے مسائل، ایک تو میں نے کہا نا کہ جن کی اولاد نہ ہوتی ہو، ایک ہے جن کی اولاد ہو گئی ہے، بے راہ روی کا شکار ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو وہ اولاد کے مسائل کے لیے 2 تسبیح پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں اور ان سے عرض کریں کہ سرکار ان کو سمجھائیں، اگر انسان کے بچے نہیں بنتے تو پھر درے سے سمجھائیں۔ تجربے ہیں، بڑے تجربے۔ اولاد کے لیے پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں۔ اور بتاؤں، گھر کے جھگڑے، گھر کی الجھنیں، گھر کی ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر 2 تسبیح صبح شام، 2 تسبیح صبح شام سورت اخلاص کی، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کی کیا مصیبت، کسی کی کیا الجھن، کسی کی کیا تکلیف، آپ میں سے جو جس مثلاً کسی کی بے اولادی ہے تو وہ بے اولادی والی 200 پڑھ لیں، کسی کی اولاد ہے لیکن اولاد کے اندر نافرمانی ہے تو وہ یہ پڑھ لیں، کوئی ایمان، حیا، اخلاق اور بہت زیادہ تقوی چاہتا ہے تو وہ یہ 200 دفعہ پڑھ کے حضرت عثمان والا عمل کر لے۔ اور کسی کے گھر میں سکون، زندگی میں چین، اور میاں بیوی بہن بھائی آپس میں محبت چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، 200 دفعہ پڑھ کے وہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ اور کملی والے کی بارگاہ کی خدمت میں پیش کرے، پھر گھر میں سکون اور چین، گھر میں سکون اور چین۔ اور بھی ہے پیکج ایک میرے پاس، مالدار بننے کے لیے 3 انبیاء، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور مالدار بھی تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور کنگ بھی تھے، اور خزانوں کے مالک بھی تھے، ایک داؤد، ایک سلیمان اور ایک یوسف صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 انبیاء تھے۔ 2 تسبیح اخلاص کی پڑھ کے ان انبیاء کی روحوں کو ہدیہ دیا کہ مولا تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو ان کو دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اچھا اگر بظاہر ملتا نظر نہ آئے، چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ کیوں؟ رب کا بھیجا ہوا میسج، ہر میسج ریسیو میسج، میرے اللہ کا ہر میسج ریسیو میسج ہے۔ میرا اللہ کا کوئی میسج ڈیلیٹ میسج
نہیں میرے اللہ کی ہر دعا قبول پہنچتی ہے، یا میرا رب قبولیت کا اسی وقت نظام مقام دکھاتے ہیں یا پھر نسلوں کو تمنگری دے کے دکھاتے ہیں کہ میرے بندے تو مایوس ہو گیا تھا، کیوں؟ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ تجھے آخرت کا کنگ بناؤں، تو دنیا کا کنگ بننا چاہتا تھا، میں تجھے آخرت کا بادشاہ بناتا ہوں، اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے تو یہ میرے پاس نظام ہے۔ اور ایک میری درخواست ہے، جو بندہ یہ حسرت کرتا ہے اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، یہ اگلا پیکیج ہے، اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، ساس تھی سسر تھے، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا، کوئی گستاخی بے ادبی ہو گئی، بڑوں کے استاد تھے، محسن تھے، پیر و مرشد تھے، یا میرا کوئی صاحب کمال، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا جو کرنا تھا، ان کے کچھ حقوق ہیں، کچھ کمیاں ہو گئی، کچھ گستاخیاں ہو گئیں، کچھ یہ چیزیں ہو گئیں، تو ایسے شخص کو چاہیے وہ 2 تسبیح صبح شام یا دن میں 1 دفعہ سورۃ قل هو اللہ کی پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، اور بڑا ہدیہ بتاؤ۔ شاہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں، فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی دعا فرمائیں؟ تو فرمایا پوری امت کے لیے بیٹھ کے رو اور پوری امت کی مغفرت کی دعا میں۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 2 تسبیح اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پوری امت کو دے، پھر اما ابا کو دے، پھر ساس سسر کو یا اپنی بیوی کوئی عزیز کسی کو دیں، پہلے پوری امت کو دیں۔ آج کی بات، میرے پاس ایک صحابہ مجھ سے کہنے لگے جی میں نے آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا، نہیں بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا، میں نے کہا ابھی تک دولت مند نہیں ہوئے، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہنے لگے جی ہو گیا دولت مند۔ میرے مدینے والے کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے۔ اللہ میں دولت مند ہو گیا، کیا پایا اس آیت سے؟ ریس پایا؟ کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کروبار۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سابق وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے نہیں بہت ہیں ان کے پاس، اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ مجھے اجازت آپ کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئے ٹینکر پھٹا اور میری گاڑی موم ہو گئی، کوئی طاقت تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا تھا۔ الیکشن کے دوران میری کارنر میٹنگ تھی، جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں، یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم تھا اور وہ پھٹ گیا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے۔ کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی، شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی۔ ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا کہر کوجی، کوجا، پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل کو کیا پتا کوجا کسے کہتے ہیں؟ ایک کوجا تو یا کہر کوجا، کہر کوجا، اور میں کہر کوجی تو جو اتنی رات ہے جو پاگل کیا گیا، فوت ہو گئی، اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں، اس کی بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹوں کی مینجی میں سے ایک تعویذ نکلا، یا وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا۔ اللہ دا بندہ کیا تھی گئے تھے، گالا تھی گئی، پاگل تھی گئی، کوئی خدا دا نام مان کے، اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں یہ جس کے پاس آئے گا۔ جب اس تعویذ کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا تھا، محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے،
सुलहा ने लिखा है इस तावीज के अंदर, इस आयत के अंदर अल्लाह ने यह तासीर भी रखी है कि अगर इस आयत को इंसानियत की मोहब्बत के लिए, आलम की मोहब्बत के लिए पढ़ा जाए तो अल्लाह पाक इंसानों और आलम को मोहब्बतें और तस्खीर पैदा कर देता है। हत्ता कि आप इस आयत को जिन्नात की मोहब्बत के लिए पढ़ें तो मेरे पास वाकयात हैं कई कि जिन्नात दोस्त बन गए। ताबे नहीं करना, कभी यार बनाना है, दोस्त बन गए। इस आयत को एक बंदे ने जिन्नात की मोहब्बत के लिए पढ़ा कि या अल्लाह जो जिन नेक है वो मेरे दोस्त बन जाए। वो खुद ब खुद आ गए, खुद ब खुद आ गए। और जिन्नात की मोहब्बत में दीवाने और जिन है जो दिन रात मोहब्बत है, दिन रात प्यार है, और दिन रात कहते हैं कोई खिदमत, कोई काम, कोई हमारे लायक हाजिरी हुजूरी, दिन रात। मुझे एक बहुत बड़े जिम्मेदार फर्द ने बताया कि मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह मियां वाली के निहायत गरीब घराने से ताल्लुक था, दाऊद खेल के थे, और फैसलाबाद में उनकी एक हमशीरा थी, उन्होंने ये लक़द जाकुम रसूल उनका बहुत ज्यादा पढ़ा। अल्लाह ने तमंगरी की इंतहा कर दी। शेख अबू बकर शिबली तशरीफ लाए तो एक बंदा मुहद्दिस की बारगाह में वो खड़े हो गए, इस्तकबाल किया और पेशानी पर बोसा दी। शागिर्द कहने लगे हजरत ये तो कुछ दीवाने हैं, आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया? अब जवाब सुने जरा गौर से, जवाब सुने। पर मैंने अपने आका हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में ऐसा ही देखा। ये ख्वाब में हुजूर की बारगाह में गए, हुजूर खड़े हुए, हुजूर ने इस्तकबाल किया, इज्जत से बिठाया और इनकी पेशानी पे बोसा दिया। और मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी बारगाह में इस बंदे का इस्तकबाल, इसकी वजह क्या? कहा 40 साल से हर नमाज के बाद पढ़ता है लक़द जाकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम। ये आयत पढ़ता है, सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें पढ़ता है हर नमाज के बाद। 40 साल हो गए हैं मेरी बारगाह में, हुजूर की बारगाह में ये इस्तकबाल भी है, और हुजूर की बारगाह में ये वक़ार भी है, और हुजूर की बारगाह में ये मकाम भी है। इस थैली पे रोजाना 1 तस्बीह या 11 तस्बीह पर गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, साइल बन के, मंगता बन के, सवाली बन के क्या पढ़ना है? या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या लतीफो, या लतीफो या लतीफो, या लतीफो या लतीफो। 1 तस्बीह पढ़नी है या 11 तस्बीहां। इसको जिंदगी भर पढ़ना ना छोड़िएगा, जिंदगी भर पढ़ना ना छोड़िएगा। बस इस थैली में ऐसा करना है, इस थैली में रोजाना पढ़े, सारे घर के अफराद पढ़े, घर पे कोई एक फर्द पढ़ ले। वुजू पे वुजू हर हालत में नापाकी में भी पढ़ सकते हैं, बावजूद अच्छी बात है। और उसके बाद इसको देखते हुए पढ़ना है। बाद बात इसमें माश की दाल है, उसमें घुन लग जाता है, उसमें प्लेट में फैला के धूप लगवा ले। और इसकी 1 चुटकी ऐसे लेनी। ये मैंने 1 चुटकी ली है, ये देखिए, ये मैंने 1 चुटकी ली है, 1 चुटकी ली है, ऐसे 1 चुटकी लेनी है, 1 चुटकी। और या लतीफो या वदूद को पढ़ते हुए तवे के ऊपर इस चुटकी को डालना है और इसको जलाना है, इस तसव्वुर के साथ कि काली दुनिया, काले लोग, काले रोग जल गए। जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, लाइलाज बीमारियां, आदत बद, इल्लत, किल्लत, जिल्लत जल गई। कोई भी चीज है बीमारी की शक्ल में है, जादू की शक्ल में है, किसी नशे की शक्ल में है, किसी आदत बद की शक्ल में है, किसी इल्लत की शक्ल में है, किसी घरेलू मुश्किलें, मसाइल, झगड़े, मियां बीवी की नफरतें, औलाद की परेशानियां, उनकी बंदिशें, जिंदगी की कोई उलझन है, बस ऐसे 3 उंगलियों की चुटकी छोटी सी उठानी है। ये मैंने उठाई है, 3 उंगलियों की चुटकी छोटी सी, और उसको तवे पे डालना है और जब तक जलता रहे इसको देख के पढ़ते रहना है, या लतीफो या वदूद। ये चुटकी, ये चुटकी ये डालनी तवे के ऊपर रोजाना चुटकी। और अगर इसको आपने चाहना है कि चलाएं तो फिर 2 उंगलियों की चुटकी उठाएं, 3 उंगलियों की चुटकी न उठाएं। आपको 3 उंगलियों की चुटकी इसलिए बताई है कि आपको उठाने पे ज्यादा लगेगा, लेकिन 2 उंगलियों की चुटकी मेरा मतलूब है। मैंने दोनों तरीके बताए हैं। जो मैं करवाना चाहता हूं वो 1-2 उंगलियों की चुटकी है, 3 उंगलियों की चुटकी नहीं है। ये 2 उंगलियों की चुटकी में ज्यादा आएगा, थोड़ा आएगा, और 3 उंगलियों की चुटकी में ज्यादा आएगा। चुंडी इसमें ज्यादा आएगा। 2 का उठाना है और तवे पे डाल के जलाना है। पर एक शफकत करनी है, ज्वाइंट फैमिली में अगर जलाएंगे कहेंगे जादू कर रहा है। हालांकि ये चीजें सदियों से, नस्लों की, बुजुर्गों की, औलिया की, अल्लाह वालों की आजमूदा है। ये चीजें नस्लों से आजमूदा है। मेरा दिल ये है कि इसे ज्यादा अरसा चलाएं
اور بعض اوقات گھروں میں ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے شاید جادو کر رہا ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ اپنے گھر نہیں جلا سکتے، آپ کا کوئی عزیز پیارا آپ کی طرف سے دوسرے گھر میں جلا دے، یہ توے پہ جلانا ہے، اس کو کھرچ دینا ہے. اس توے پہ روٹی بھی پکا سکتے ہیں، کیا حرج ہے؟ بلکہ اس توے پہ روٹی پکے تو اچھی رہے گی، چیزیں جل گئی، اس راکھ کو کھرچ کے پھینک دیں، اس راکھ کو، اور راکھ بچے گی نہیں، تھوڑی سی ہوگی. اور روزانہ اس پہ ایک تسبیح کیا پڑھنی ہے؟ اس تھیلی کو دیکھتے ہوئے ایک تسبیح پڑھنی ہے یا 11 تسبیحیں پڑھنی ہے. یہ فضائل درود شریف صفحہ نمبر 30 پہ اور پھر 31 پہ میں ایک چیز عرض کرتا ہوں. حضرت بشیر نے عرض کیا رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا نا، میں بھی بعض اوقات بھول جاتا ہوں، میں بھی آئندہ اصلاح کروں گا. ہم کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ درود کو پورا کھول کے پڑھا کریں. یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ہے، پورا کھول کے پڑھا کریں، عظمت سے پڑھا کریں. تو فضائل درود شریف کے صفحہ نمبر 31 میں پڑھ رہا ہوں. حضرت بشیر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، بس ارشاد فرمائیے کہ کس طرح آپ پر درود پڑھا کریں. خود اللہ کے حبیب سے پوچھ رہے، کون؟ غلامان مصطفیٰ، صحابہ رسول، کہ آقا ہم پھر آپ پہ درود کس طرح پڑھا کریں؟ کہ اللہ نے بھی حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب سنیے ذرا غور سے، سنیے ذرا غور سے. حضور نے سکوت فرمایا، آپ نے خاموشی فرمایا، یہاں تک کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ وہ شخص سوال ہی نہ کرتا. حضور اتنا خاموش ہو گئے آقا کہ یہاں تک کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ شاید اس نے کوئی غلط سوال کیا یا کیا کیا، ہم سوال ہی نہ کرتے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا، پھر حضور نے، اب میری طرف دیکھیں ذرا غور سے، درود پاک پڑھ رہا ہوں. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرمایا یہ درود پاک پڑھا کرو. اللہ نے ساری دنیا کے بیٹے، رزق، نعمتیں، نسلوں کی سعادتیں ان دو مبارک بولوں میں رکھے ہیں. اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں. صرف 2 لفظ ہیں بس. اللہ نے انجیر کی قسم اٹھائی ہے، والتین، قسم ہے مجھے انجیر کی. انسان نہ اپنی زندگی کی ابتدا میں انتہا ہو جائے تو شاید پھر قسم اٹھائے. اللہ نے قسم اٹھائی ہے، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی. قسم اٹھائی. فقہا، محدثین، صالحین، اولیاء جن پہ اللہ نے اپنے روحانی علوم کھولے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے جس عمل کی برکت سے، یہ وہ آیت ہے جس آیت کی برکت سے اللہ بیٹے دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے. اور یہ وہ عمل ہے، میں عمل ابھی کرواؤں گا، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے کرنے سے کبھی ہاتھ خالی نہیں ہوتے، کبھی جھولیاں خالی نہیں ہوتی. بس جھولیاں خالی سے مراد اولادیں، رزق، دولتیں، نعمتیں. ہاتھ خالی ہونے سے مراد کبھی یہ ہاتھ منگتا نہیں رہے گا، سدا اس کی جھولیاں بھی بھرے رہیں گے، ہاتھ بھی بھرے رہیں گے، رزق بھی بھرا رہے گا. یہ بہت بڑا طاقتور عمل ہے. صدیوں پہلے میرے پاس اس کی ایک تاریخ ہے. ایک درویش یہ عمل کرواتے تھے اور لوگ دور دور سے ان کے پاس جاتے تھے. فلاں چاند کی تاریخ میں ایک درویش نے والتین والزیتون کا عمل کروانا ہے. دنیا دور دور سے جاتی تھی اور اس عمل میں شامل ہوتی تھی. اور جو عمل میں شامل ہوتا تھا وہ اپنی وصیتوں میں لکھتا تھا یا وصیتیں کرتا تھا یا جاتے ہوئے کہتا تھا، بیٹا کبھی پریشان نہ ہونا، میں فلاں درویش کے ہاں والتین والزیتون کا عمل کر کے آیا ہوں. اللہ تمہیں پالتا بھی رہے گا، دیتا بھی رہے گا، رزق بھی، نعمتیں بھی، بیٹے بھی انشاءاللہ. وہ وصیتیں کرتا تھا باقاعدہ. اتنا طاقتور یہ عمل ہے. اور یہ 2 خزانے ہیں
اس کی مٹھیاں کبھی خالی نہیں رہتی، اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے. آپ پرسکون ہو کر اپنی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے گود میں سامنے رکھیں گے. مٹھیوں کا رخ آسمان کی طرف ہوگا، آسمان کی طرف رکھیں گے. انگلیوں کا رخ، مٹھیاں بند ہوں گی اور آسمان کی طرف ہوگا.